لبیک یا مہدی اللہم صلی علی محمد آج شب جمعہ ہے، مرحومین کو یاد کرنے کی رات ہے، حاضرین کے مرحومین و مرحومات اور بانیان مجلس کے بطور خاص مرحومین و مرحومات اور کل مومن و مومنات کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پڑھ لیجیے گا محمد وآلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملک وله الحمد یحیی ویمیت ویحیی وهو حی لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبدحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا درود پڑھ دیجئے محمد وآلہ اللهم صل على محمد اعزار اکرام قدر جس طریقے سے ہم نے عرض کیا کہ آج کی رات شب جمعہ ہے اور شب جمعہ جہاں بہت ساری مناسبتیں رکھتی ہے، شب دعا بھی ہے، شب مغفرت بھی ہے، شب توبہ بھی ہے، مرحومین کو یاد کرنے کی رات بھی ہے، شب صلوات بھی ہے اور شب امام زمانہ علیہ السلام بھی ہے، تو کئی ساری مناسبتیں آج کی رات میں جمع ہیں۔ اسی طریقے سے آج کی رات شب زیارت امام حسین علیہ السلام کی اللهم صل على محمد اور بہت سے مومنین نے ہم سے کہا اور یقیناً آپ سے بھی کہا ہوگا کہ جو حالات چل رہے ہیں پاکستان ہندوستان کے اندر اور بارڈرز عراق کے حالات کی وجہ سے بند کر دی گئی، تو کئی سارے مومنین نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ مولانا آپ بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہم بھی آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی ان مومنین کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا کہ انشاءاللہ پروردگار چہلم کے ایام میں ان تمام زائرین کو، ان تمام عاشقان امام حسین کو زیارت کربلا معلیٰ نصیب فرمائے اور ہم سب کا شمار بھی زوار حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام میں فرمائے۔ کل کی گفتگو میں بات ہماری تربیت اولاد سے شروع ہوئی تھی اور ایسا ہے کہ انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد پھر ہم بات کو مزید آگے بڑھائیں گے، مزید ایک اور منزل دیں گے، اس کے بعد پھر موضوعات مختلف آپ کی خدمت بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہمارے بہت عبدالعزیز جناب حاجی جیون صاحب نے بیان کیے ہیں کہ یہاں ان موضوعات کی ضرورت ہے، انشاءاللہ ان موضوعات کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو کل کی گفتگو میں اہم ترین بات یہ تھی کہ نبی اکرم کا اخلاق جتنا خوبصورت دنیا والوں کے لیے تھا اتنا ہی خوبصورت گھر والوں کے لیے بھی تھا۔ اچھا، یہ دیندار افراد کی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ دیندار لوگ ہوتے ہیں کہ جو باہر تو گھر سے بڑے شریف نیک ادب آداب والے ہوتے ہیں، لیکن جب گھر کے اندر لوٹتے ہیں تو کبھی کبھار بڑے خطرناک اور فرعون جیسے ہو جاتے ہیں۔ تو نبی اکرم کا اخلاق جس طرح سے ہم گھر سے باہر دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے گھر کے اندر بھی ہے، اور گھر کے اندر کے جو افراد ہیں، ازواج نبی ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ ما رأیت احدا ارحم بالعیال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کہ ہم نے اپنی زندگی میں کسی مرد کو ایسا نہیں دیکھا جو اپنے اہل و عیال کے لیے اتنا نرم دل ہو جتنا رسول اکرم اپنے اہل و عیال کے لیے نرم دل. ٹھیک ہے. اور یہی معاملہ مولانا متقیان کا بھی ہے, یہی معاملہ ہمارے باقی ائمہ علیہ السلام کا بھی ہے. مولانا متقیان کے بارے میں بھی ہم نے کل بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم کبھی کبھار مولانا متقیان کو صرف تلوار کے اندر دیکھتے ہیں, جنگوں کے اندر دیکھتے ہیں, اور سمجھ نہیں پاتے کہ مولانا متقیان کی اصل زندگی کیا ہے, ان کی اصل شخصیت کیا ہے. اسی لیے ایک بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے, ویسے تو سید رضی نے بھی اس بات کا اشارتاً ذکر کیا ہے, لیکن ان کے بعد شرح نہج البلاغہ لکھی ابن ابی الحدید معتزلی نے. سید رضی کی کتاب کا نام کیا ہے؟ نہج البلاغہ. ماشاءاللہ, نہج البلاغہ سید رضی کی کتاب کا نام, شیعہ عالم دین کی لکھی ہوئی کتاب. اس کے اوپر شرح لکھی سنی عالم دین نے, شرح نہج البلاغہ, اور اس کو ایکسپلین کیا ہے. ابن ابی الحدید معتزلی نے جب ایکسپلین کیا ہے تو سید رضی کی ایک چھوٹی سی بات کو لیا اور اس کو پھر اور پھیلایا. کہا کہ سید رضی یہ لکھتے ہیں مولا علی کے بارے میں کہ مولا علی دنیا کے وہ واحد انسان جس میں آپ متضاد باتوں کو جمع ہوتا ہوا دیکھیں. یعنی کبھی بھی آپ نے دن اور رات کو ایک ساتھ نہیں دیکھا ہوگا, لیکن علی کے اندر دکھائی دے گی. علی کے اندر جتنی آپ کو گرمی دکھائی دے گی اور جتنی جوشیلا پن دکھائی دے گا کافروں کے مقابلے میں, اتنے ہی علی مرتضیٰ کبھی کبھار دشمنوں کے سامنے نرم بھی ہو جاتے. اور میں نے کل مثال پیش کی تھی, عمر بن عبدود کا سر بھی لے کر آئے, لیکن عمر بن عبدود نے تھوک دیا تو اس کے سر سینے سے اتر بھی گئے. تو یہ معاملہ کیا ہے, کیسے برداشت کرتے ہیں اور کیسے اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور سر لے کر آتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے, علماء کرام نے جواب دیا کہ نہ علی مرتضیٰ کے اندر کوئی گرمی پائی جاتی تھی نہ سردی پائی جاتی تھی. علی مرتضیٰ کا مزاج الہی مزاج تھا, خدا جو پسند کرتا تھا علی وہ انجام دیتے تھے. اگر تھوک دیا ہے اور پھر وہاں پر حملہ کر دیں تو کہا جائے گا چونکہ ان کے اوپر تھوک دیا گیا تھا اس لیے اپنا غصہ ٹھنڈا کر رہے. تو علی مرتضیٰ اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کسی کافر کو نہیں مارتے, اور پھر اگر اتر گئے پھر حملہ کیا اور پھر واصلہ جہنم کیا تو کیوں واصلہ جہنم کیا؟ اس لیے واصلہ جہنم کیا کیونکہ ہے یہ نبی کا دشمن, ہے یہ خدا کا دشمن, اس لیے واصلہ جہنم کرنا بھی ضروری ہے. تو اگر سینے سے اترے ہیں تو حکم پروردگار پر, اور اگر واصلہ جہنم کیا ہے کافر کو تو پھر حکم پروردگار. یہ جو کیفیت مولانا متقیان کے اندر دکھائی دیتی ہے, یہ انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے نوجوانوں کے اندر لے کر آئے, اپنے اندر بیدار کرنے کی کوشش کریں, اور ابھی چھوڑ دیں کہ مولانا متقیان کا کردار کیا تھا اور ان کی سیرت کیا تھی, وہ تو بہت اعلیٰ پیمانے پر ہے. خود نہج البلاغہ میں شاہ فرماتے ہیں کہ انکم لا تقدرون علی ذلک, اے عثمان بن حنیف تم قدرت ہی نہیں رکھ سکتے کہ میری طرح بن جاؤ. لیکن پھر آگے میں شاہ فرمایا ولیکن اعینونی, لیکن تم میرے ساتھ تعاون کرو, کچھ میری ہیلپ کرو کہ جو میں دین پہنچانا چاہتا ہوں اس پر تم بھی عمل کرو گے تو ہمارا نام روشن ہے. کہا جائے گا کہ یہ امام علی کا ماننے والا ہے, کہا جائے گا یہ مولا حسین کا چاہنے والا ہے, کہا جائے گا یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا پیروکار ہے. تو اس لیے اعینونی بورع واجتہاد, تقوی کے ذریعے اور کوشش کے ذریعے ہماری طرح تھوڑا سا قریب ہونے کی کوشش کرو. اور پھر ہمیں نظر آتا ہے حضرت میثم تمار کی سیرت, جناب حبیب ابن مظاہر کی سیرت, محمد ابن ابی بکر کی سیرت, یہ سارے افراد وہ ہیں کہ جو مولانا متقیان کے قریب کے افراد ہیں. اتنی خوبصورت سیرت انہوں نے پیش کی کہ اگر ہم ان کے بھی غلام بن جائیں تو ہمارے لیے بہت. تو مولانا متقیان کی زندگی میں آپ کو وہ ڈائیورژن نظر نہیں آئے گی کہ یہ جو ڈائیورژن ہو رہی ہے وہ خود اپنی مرضی کی وجہ سے ہو رہی ہے, پروردگار کے حکم کے مطابق. ایک روایت ہم آپ کی خدمت بیان کریں گے, اور وہ روایت گرچہ ہماری کتابوں کے اندر بھی کہیں کہیں ذکر ہے اور اہل سنت کتابوں کے اندر بھی موجود ہے, لیکن ہم اس روایت کو مان نہیں سکتے. وجہ کیا ہے, وجہ بیان کریں. کہتے ہیں جب مولانا متقیان کے یہاں ولادت ہوئی حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی, اس پر تو حق بنتا ہے کہ بابا ضبط انہوں نے اپنے بچے کا نام رکھ دیا حرب. حرب کا کیا مطلب ہے؟ حرب کسے کہتے ہیں؟ حرب کہا جاتا ہے جنگ کو, جنگ کو کہا جاتا ہے حرب. تو مولا نے روایت یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے بیٹے کا نام جو پہلے بیٹا ہوا اس کا نام رکھ دیا حرب.
پیغمبر کو جب یہ اطلاع ملی کہ اے علی اپنے بیٹے کا نام تبدیل کرو، یہ حرب نام مناسب نہیں ہے، بیٹے کا نام رکھو حسن، مولا نے حکم کی تعمیل کی اور نام حسن کر دیا۔ دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی، پھر نام رکھا حرب۔ حرب کا مطلب کیا ہے؟ فائٹنگ۔ تو جب یہ نام رکھ دیا، پھر پیغمبر کو اطلاع ہوئی کہ اے علی یہ جنگ نام مناسب نہیں ہے، نام تبدیل کرو، نام رکھو حسین۔ پھر جو بیان کرنے والے ہیں، اور آج کے بھی آپ کو ایسے افراد مل جائیں گے جو یہ روایت پڑھتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ علی کو جنگ بہت پسند تھی، علی کو فائٹنگ بہت زیادہ پسند تھی، اس لیے اپنے ہر بیٹے کا نام حرب رکھنے کی کوشش کرے۔ اور نبی بار بار آ کر اصلاح کر رہے تھے، علی اپنے بیٹے کا نام جنگ نہیں رکھو، اپنے بیٹے کا نام حرب نہیں رکھو، نام حسن رکھو، حسین رکھو۔ عجیب بات، وہ علی مرتضیٰ جو اتنے زیادہ مطیع رسول ہو کہ اگر حکم دے دیا جائے کہ اے علی تجھے میرے بستر پر سونا ہے تو ایک لفظ نہیں ادا کر۔ وہ علی مرتضیٰ کہ کبھی نبی حکم دے دے کہ علی تجھے جنگ پر جانا ہے تو کوئی سامنے سے کلام نہیں کرتے۔ وہ علی مرتضیٰ کہ جو اتنے نبی کے شبیہ تھے کہ حدیث کے اندر آیا انا وعلی من نور واحد، انا وعلی من شجرۃ واحدہ، میں اور علی ایک ہی نور سے، میں اور علی ایک ہی درخت سے، باقی سارے انسان مختلف درختوں سے۔ اس علی کے بارے میں روایت گھڑی گئی ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے حرب نام رکھ دیا، اپنی مرضی سے دوسرے بیٹے کا نام بھی حرب رکھ دیا، اور نبی آ رکھ کے بار بار اصلاح کر رہے ہیں۔ ذرا تصور تو کریں، اس زمانے کے جو عام مسلمان ہوتے تھے اگر ان کے یہاں بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو نبی کی خدمت میں لے کر آتے تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ آپ نام تجویز کیجئے، آپ جو نام بتائیں گے ہم وہ نام رکھیں گے۔ پیغمبر کبھی بتاتے تھے کہ انہیں عبداللہ رکھ لو نام، عبداللہ رکھا گیا۔ بہت سارے اصحاب کا نام عبداللہ، کبھی مختلف نام بیان کیے گئے، کبھی عباس بتایا، کبھی عقیل بتایا، کبھی طالب بتایا، کبھی جعفر بتایا، مختلف نام بتاتے رہے۔ تو پیغمبر کی خدمت میں عام مسلمان تو آئیں، جو کل ایمان ہے وہ پیغمبر کی خدمت میں آئے بغیر نام رکھ دیں، یہ تصور میں آنے والی بات ہے۔ اور پھر اس کا ایک اور جواب بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر علی مرتضیٰ کو حرب نام اتنا پسند ہوتا تو علی مرتضیٰ کے بعد میں اور بھی اولاد ہوئی، اور پیغمبر اس وقت زندہ بھی نہیں تھے، پیغمبر ظاہری طور پر حیات بھی نہیں رکھتے تھے، بہت ساری اولاد بعد میں ہوئی ہیں۔ روایات کے مطابق، بعض روایت کے مطابق میرے مولا کے 16 بیٹے تھے، بعض کے روایت کے مطابق 17 بیٹے تھے، تو 2 کے نام اگر حرب رکھی اور نبی نے آ کر کہا کہ نہیں ہر نام تبدیل کرو تو بعد میں حرب رکھ سکتے تھے، لیکن آپ کو کسی بھی بیٹے کا نام حرب نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے مولا کو کوئی جنگ پسند نہیں تھی، میرے مولا کو کوئی نام یہ حرب پسند نہیں تھا۔ یہ وہ افراد کے جنہیں علی مرتضیٰ کے ساتھ نسبت دینی تھی جنگ کی کہ یہ بار بار جنگ پر چلے جایا کرتے تھے، انہیں بڑی جنگ پسند تھی، انہوں نے نسبت دی ہے اس پورے واقعے، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ علی کا مزاج نعوذ باللہ لڑنے کا مزاج تھا۔ جب انہیں خلافت ملی تب بھی جنگیں کی، جب نبی کا دور تھا تب بھی جنگیں کی، اور حسن مجتبیٰ جب آئے تو انہوں نے سلو کر دی۔ یہ ہمارے معصومین کے مزاج کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ علی مرتضیٰ کا مزاج جنگ کا مزاج ہے، حسن کا مزاج سلوک کا مزاج ہے۔ لیکن کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کی تھی جس میں جناب سیدنا فرمایا تھا بیٹا حسن اشبہ اباک یا حسن، بیٹا حسن تجھے بابا جیسا بننا ہے۔ بات بہت صحیح ہے، بیٹا حسن تجھے بابا جیسا بننا ہے، یعنی بابا جس طریقے سے حکم رسول پر عمل کرنے والے تھے، اطاعت نبی کرنے والے تھے، اطاعت خدا کرنے والے تھے، اے بیٹا حسن تجھے بھی اطاعت نبی اور اطاعت رسول کرنے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ کہیں پر جنگ کر لیتے ہیں دشمن سے، کہیں پر جنگ کی خاموشی جواب سنگ ہوتی ہے، زمانہ سبق لے فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں سے، کہاں پر صلح ہوتی ہے کہاں پر جنگ ہوتی ہے۔ نعرہ حیدری، مل کر ایک اور باواز بلند درود پڑھ دیجیے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو اپنے بیٹوں کے نام ہمیں، اپنی اولاد کے نام ہمیں بہت دقت کے ساتھ رکھنی چاہیے۔ جتنے خوبصورت نام رکھیں گے انشاءاللہ بچہ بھی جب بڑا ہوگا تو سوچے گا کہ مجھے اس نام کی لاج رکھنی ہے۔
اور کئی سارے نام روایات کے اندر آئے. ایک روایت میں آپ کی بیان کرتا ہوں. 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں فرماتی ہیں 9 نام ایسے ہیں کہ جس گھر میں اس نام والا بچہ پیدا ہوگا اس گھر میں کبھی غربت نہیں آئے گی, کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا. ان 9 میں سے 5 نام تو پنجتن پاک کے. کون کون سے نام؟ محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین. 6واں نام احمد جو نبی اکرم کا دوسرا نام احمد. 7واں نام طالب. 8واں نام جعفر. 9واں نام اور آخری نام کہا کہ عبدیت پروردگار پر نام جو رکھا جائے, جیسے عبداللہ نام رکھا جائے. تو یہ جو 9 نام والے افراد ہیں جس گھر کے اندر موجود ہوں گے وہاں غربت کبھی نہیں آئے گی. البتہ باقی دیگر روایات کے اندر اور بھی تفصیل بیان ہوئی ہے, دیگر نام بیان کیے گئے ہیں. اور میں بالخصوص ان افراد کے لیے ایک نسخہ بھی دیتا ہوں جا رہا ہوں کہ جن کی شادیاں ہو گئی ہیں, کچھ عرصہ گزر گیا ہے لیکن صاحب اولاد نہیں ہوئے ہیں. 2 نام بطور خاص, اور یہ میں نے خود اپنی نظروں کے سامنے دیکھے واقعات, اس لیے آپ کی خبر بیان کر رہا ہوں. یہ 2 نام ایسے ہیں کہ اگر نظر مان لی جائے کہ ہمارے اگر ولادت ہوگی, لڑکا پیدا ہوگا تو ہم اپنے بچے کا نام یہ رکھیں گے. 2 نام تو تقریباً آپ سمجھ لیجئے, میں 100% تو نہیں کہہ سکتا کہ میں خدا ہوں, لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ پروردگار کے طفیل وہ ضرور آپ کو صاحب اولاد بنا دے. پروردگار انشاءاللہ ضرور آپ کو صاحب فرزند بنائے گا. ایک نام ہے جناب حمزہ. حمزہ نام, اور اس کی کیا وجہ ہے؟ شاید وجہ یہ ہو کہ جناب حمزہ نے نہ صرف اپنی جان قربان کی ہے, اور پھر بعض روایات یہ کہتی ہے کہ وہ صاحب اولاد نہیں تھے, اس لیے جناب حمزہ کی نسل منقطع ہو گئی پیغمبر کی نصرت کرتے ہوئے. تو جب جناب حمزہ کا نام اس طریقے سے ختم ہو گیا کہ ان کی اولاد نہیں باقی, ان کی فیملی نہیں باقی, ان کی نسل نہیں باقی ہے, پروردگار کو یہ چیز پسند آ گئی کہ اگر جناب حمزہ کا نام اس طرح سے ختم ہو گیا ہے, ہم جناب حمزہ کا نام جاری کریں گے. اب جسے اولاد نہیں ہو رہی ہے وہ اپنی اولاد کا نام یہ سوچ کر کہ اگر میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو میں حمزہ رکھوں گا, میں اسے صاحب اولاد رکھوں. اور میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں, میرے سامنے ایسے افراد موجود ہیں, ملاقات کی ہے, اور انہوں نے خود اپنے واقعات بیان کیے ہیں کہ ہمیں اولاد نہیں ہوتی تھی, ہمیں کسی نے بتایا کہ نظر کر لو کہ اگر اولاد ہوگی, بیٹا ہوگا تو حمزہ نام رکھوں گا, اسی سال اولاد ہوگا. اور ایک نہیں, اس کے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ دوسرے اولاد میں بیٹا پیدا ہوا, پھر دوسرا نہیں تیسرا بیٹا پیدا ہوا, اور سب کے نام ہم نے حمزہ کے ساتھ رکھے. ٹھیک ہے, یہ جناب حمزہ کا نام کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی جان رسول اکرم پر قربان کی, نسل قربان کی. دوسرا نام جناب مسلم ابن عقیل کا نام, اور ان کی بھی یہی شان ہے. جناب مسلم ابن عقیل خود بھی شہید ہو گئے, سفیر امام حسین تھے, کوفہ میں جا کے شہید ہو. ان کے 4 بیٹے تھے روایات کے مطابق, البتہ اختلاف کی بات میں 2 بیٹے کا بھی ذکر ہے, لیکن اکثر روایات کے اندر 4 بیٹے. 2 بیٹے کربلا میں شہید اور 2 بیٹے مسیب میں شہید کوفہ. تو ان کی بھی نسل بیٹوں کے اعتبار سے منقطع ہو گئی, خود بھی قربان, اولاد بھی قربان. کس کے اوپر قربان؟ نواسہ رسول حسین ابن علی پر. تو ان کے نام کی بھی لاج پروردگار عالم نے اس طریقے سے رکھی ہے کہ اگر ان کی نسل باقی نہیں ہوگی, ہم ہر گھر سے نسل مسلم ابن عقیل کو جاری کریں گے. اور جو یہ نیت کر لے کہ مجھے اولاد اگر ہو جاتی ہے تو اپنے بیٹے کا نام مسلم رکھیں گے. تو ہمارے سامنے تو بہت قریبی واقعات موجود ہیں کہ صاحب اولاد ہوئے ہیں, اور پھر انہوں نے ایک کے بعد, وہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرا بیٹا پیدا ہوا, اور دونوں کے نام انہوں نے مسلم کے نام پر رکھے ہیں. تو پروردگار نے انہیں صاحب اولاد بنا دیا. نام مسلم نے عقیل پر, نام حضرت حمزہ علیہ السلام پر ایک اور باز اللہ درود پڑھ دیجیے, محمد والم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اور اسی طریقے سے بیٹیوں کے حوالے سے بھی آپ نیت کر سکتے ہیں. جناب سکینہ سلام علیہ کا نام بہترین نام ہے, جناب زینب سلام علیہ کا نام بہترین نام ہے, جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہ کا نام بہترین نام ہے. اور چھٹے سرکار بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی بیٹی کے نام فاطمہ رکھا ہے تو خبردار اس سے اونچی آواز میں بات مت کرو. اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو اس پر ہاتھ نہ اٹھانا. میں کہوں گا اے امام صادق, جب نام فاطمہ کا اتنا احترام ہے تو خود ذات فاطمہ کا احترام کیا ہونا چاہیے.
فاطمہ نام بہت پسند ہے پروردگار عالم. تو بیٹی اگر ہوتی ہے تو بیٹیوں کے نام جناب فاطمہ کے نام پر، جناب زینب کے نام پر، جناب سکینہ سلام اللہ کے نام پر، اور بہت سارے ہمارے یہاں پر جناب رباب کا نام ہے، جناب نرجس خاتون کا نام ہے، جناب سبیکہ، جناب سمانہ. یہ بہترین نام ہے، خود گھرانے اہل بیت کے اندر موجود ہے. اور کبھی کبھار ہمارے یہاں نوجوانوں کو ہوتا ہے کہ کوئی نیا نام ہو. تو یہ معصومین کی جو ماؤں کے نام ہیں، اتفاق کی بات یہ ہے کہ بہت کم ایسی ہوتی ہیں جو اپنی اولاد کے نام معصومین کی ماؤں کے نام پر رکھتے. بہترین نام ہے، ان ناموں کو رکھا جا سکتا ہے. انشاءاللہ ان ناموں کے صدقے میں پروردگار بھی اولاد مومن کو صاحب اولاد بنائے، اور جو صاحبان اولاد ہوتے ہیں انہیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ اچھے نام کا انسان انتخاب کرے. تربیت کا آغاز وہاں سے ہو جاتا ہے، نام جیسا بچے کو ملا. بلکہ انشاءاللہ موقع ہوا تو ہم یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ جب ایک پادری کے پاس ظاہر ایک بچے کو لایا گیا، ماں اس کے ساتھ موجود تھی. کہا کہ یہ بہت بگڑ گیا ہے، اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو اصلاح کر دیجیے، کوئی اس کے لیے کام کر لیجیے. کیا کہ کتنے سال کا ہو گیا ہے؟ کہ یہ 7 سال کا ہے. کہا کہ جب اس بچے کی ولادت ہوئی تھی اس وقت تم میرے پاس نہیں آئی تھی، جب تم نے شادی کرنی تھی اس وقت میرے پاس آ کر مشورہ نہیں لیا. ناؤ یو آر ٹو لیٹ. اب یہ معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے، اب جیسا بننا تھا وہ بن گیا، اب اس کو سیدھا کرنا بڑا مشکل ہے. یہ سمجھ لیجیے ناممکن ہے. جب شادی سے پہلے کا مرحلہ تھا کہ ہمیں کون سا اسپاؤس انتخاب کرنا چاہیے، اس وقت میرے پاس آتے تو بتاتا کہ ایسے اسپاؤس کا انتخاب کرو تو پھر جو اولاد ہوگی وہ نیک ہوگی. تو وہاں سے ہمیں الحمدللہ انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ معاملات کو دیکھیں سلیکشن آف اسپاؤس سے. اس کے بعد پھر جب صاحب اولاد ہو جاتے ہیں، وہ عرصہ کے جو صاحب اولاد ہونے کے لیے گزرتا ہے اس عرصے کے اندر حفاظت کرنا. پھر جب صاحب اولاد ہو جائے اس کے بعد جو مراحل ہیں، اور پھر جا کر یہ ساری زندگی بڑھتی ہے آگے، تو اس کے بارے میں بھی نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ملتی ہے. ایک اور میری درود پڑھ دیجیے محمد والے. تو نبی اکرم کی بات آئی تھی، نبی اکرم یہ بیان فرماتے ہیں کہ الولد سید 7 سنین. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو تربیت کے 3 مرحلے. پہلے مرحلے کے اندر بچہ جب تک 7 سال کا نہیں ہو جاتا، تو چھوٹا بچہ ہے جب تک 7 سال کا نہیں ہو جاتا ہے وہ تمہارا بادشاہ ہے، تم اس کے غلام. یہ حدیث کا پہلا جملہ. دوسرا جملہ والولد عبد 7 سنین. اور پھر دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ جب 7 سال سے لے کر 14 سال تک اب بچہ غلام ہے، تم اس کے بادشاہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 14 سے جو 21 سال کا مرحلہ والولد وزیر 7 سنین. اب وہ تمہارا مشاور ہو جاتا ہے، مشورہ دینے والا، کونسلر. اب تم ان سے کچھ مشورے مانگو، وہ اچھے سجیشنز دے گا، کیونکہ جیسی تربیت تم نے کی ہے اس کے بعد اس سے مشورے لینا چاہیے. اور یہ بھی نبی اکرم کے بارے میں ملتا ہے، ما رأيت احدا كان اکثر مشاورة من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اصحاب بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا ہے کہ جو اتنے مشورے لینے والا ہو جتنے رسول اللہ مشورے لیا کرتے. یہ مشورے کیوں لیا کرتے تھے رسول اللہ کو؟ کسی مشورے کی ضرورت ہے؟ مشورہ لینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو وہ چیز سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی میں بھی کچھ ہوں کہ بڑے نے مجھ سے مشورہ لیا. تو اس کو کانفیڈنس دینے کے لیے، اس کو بڑا انسان بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس سے یہ مشورہ طلب کیا جائے. پیغمبر اکرم کی زندگی کے اندر بہت سارے واقعات ملیں گے. جنگ خندق کے موقع پر مشورہ نہیں لیا تھا سلمان فارسی سے کہ کیا کرے، اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے. جناب سلمان فارسی نے مشورہ دیا، اس مشورے کے مطابق عمل ہوا. جنگ بدر کے موقع کا بھی واقعہ ہے. البتہ اتنی خوبصورت وہ روایت ہے، میں پوری روایت میں شاید بیان نہیں کر سکوں گا، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جب کافروں کا پہلی مرتبہ حملہ ہونے والا تھا تو پیغمبر نے اصحاب کو بٹھایا اور روایت یہ کہتی ہے کہ مشورہ طلب کیا. اتنا بڑا جو لشکر آ رہا ہے کافروں کا، ہمارے پاس تعداد کم ہے، ہم کیا کریں؟ بعض لوگوں نے مشورہ یہ دیا، یا رسول اللہ بہت بڑا لشکر ہے، بیٹھ جائیں اپنے گھر کے اندر چلے جاتے. پیغمبر نے انہیں بٹھا دیا. دوسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ واقعی یہ بہت زیادہ بڑے ہتھیار کے ساتھ آیا ہوا لشکر ہے، ان کے پاس گھوڑے موجود ہیں، سارے ہتھیار موجود ہیں،
ہمیں مدینہ کے اندر ہی رہنا چاہیے, ہم محفوظ ہو جائیں گے. پیغمبر انہیں بٹھا لیا. اب جو یہ مشورہ دے رہے تھے, مزے کی بات یہ روایتوں میں ان کا نام موجود نہیں, ٹھیک ہے. اور پھر ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام ہے سعد ابن عبادہ, اس کا نام لکھا ہوا ہے روایت, اور اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ جنگ کا حکم دیں گے تو ہم جنگ کے لیے تیار, اگر آپ مدینہ میں بیٹھنے کا حکم دیں گے تو ہم مدینہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, جو آپ کا حکم ہوگا وہ ہمارا عمل ہوگا. تو پھر پیغمبر اکرم نے انہیں مبارکباد دی اور ان کے لیے دعائے رحمت کی, پروردگار تم پر رحمتیں نازل کرے, تمہیں زندگی اور موت ایمان کے ساتھ نصیب فرمائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلوں نے جو مشورے دیے تھے, اچھا مشوروں کے بعد انہیں بھی بد دعا نہیں دی ہے, لیکن دعائے رحمت بھی نہیں کی. دعائے رحمت اس کے لیے تھی کہ جس نے مشورہ دیا تو اتنا بہترین مشورہ دیا, اور نہ صرف اپنے حوصلے کا اس نے اظہار کیا ہے بلکہ تمام جنگجوؤں کے اور تمام سپاہیوں کے حوصلے اس نے بلند کر دیے. تو پھر پیغمبر نے اس کے لیے دعائے رحمت. تو پیغمبر اپنی زندگی میں مشورے لیا کرتے تھے, ہمیں بھی اپنی اولاد سے بطور خاص مشورے لینا چاہیے. اس کے اندر کوئی مذاق نہیں, 14 سے لے کر 21 سال تک بطور خاص. یہ جو پیریڈ ہے اس سے بھی تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو وہ بادشاہ ہوتا ہے, ہم اس کے غلام ہوتے ہیں, تو مطلب کیا ہے؟ دیکھیں بچہ واقعی اس زمانے کے اندر جو مانگے اسے دے دیا جائے, روئے سمجھ میں آ جائے کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے, وہ وجہ لا کر پوری کر دی جائے. اسے کہیں باہر جانا ہے جانے دے دیا جائے, اسے کہیں پر سو جانا ہے سونے دے دیا جائے, اسے کچھ کھانا ہے کھانے دے دیا جائے, ساری چیزوں کے اندر آزادی. لیکن علماء بیان کرتے ہیں, جو ماہرین ہیں تربیت اولاد کو بیان کرتے ہیں, 3 کام ایسے ہیں کہ جو اس ایج میں اسے کرنے نہیں دینے چاہیے, باقی ہر کام کرنے دیں. اور خدا نہ خواستہ بچے کے رونے کی وجہ سے اگر ماں باپ نے چاٹا لگا دیا, تھپڑ مار دیا, یہ بچے کے اعتماد کو ختم کر دے گا, اس کی رسپیکٹ کو ختم کر دے گا. یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو شاید ماں باپ کی طرح رسپیکٹ کرنے والا ہے. اس لیے اس ایج کے اندر بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں, پھول کی طرح ہے یہ بچہ. صرف 3 کاموں میں اسے روکا جائے گا. ایک کام, اگر وہ کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے جس سے خود کو نقصان ہونے والا, ہاتھوں میں چھری لے لی خود کو مارنے والا, بلیڈ لے لیے ہاتھ کاٹنے والا, آگ میں جانے والا, تو وہاں نہیں کہا جائے گا تو بادشاہ سے جو کرنا ہے کرنے دو, وہاں پر روکا جائے گا تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ, اور وہ بھی پیار محبت کے ساتھ روکا جائے گا. دوسری چیز, وہ خود کو نہیں کسی دوسرے کو نقصان پہنچا رہا, وہاں پر بھی روکا جائے گا. کبھی کبھار ہمارے یہاں پر بھی یہ جو حدیث ہے وہ بیان کر دی جاتی ہے. اس کے بعد ایک ہمارے استاد جی کا واقعہ ہے, کہہ رہے تھے کہ ہم ایک اپنے دوست کے یہاں گئے, ان کو حدیث یاد تھی, وہ بھی عالم دین تھی. کیا جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے, وہ بچہ ایسا ہے جو پیچھے سے آ کے ٹانگیں مار رہا ہے, وہ اس جگہ کو لے کر چلا گیا. ہم نے کہا یہ عجیب بچہ ہے, اور اس کے بابا بھی سامنے کھڑے ہوئے ہیں, نماز نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن انہیں کوئی فکر نہیں. جب نماز ختم ہو گئی میں نے کہا یار یہ تھوڑے سے اپنے بچے کو دیکھو. اس نے کہا آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی, بچہ 7 سال تو بادشاہ ہوتا ہے. اگر یہ حقیقت میں مطلب یہ ہے کہ بادشاہ ہوتا ہے, اسے جو کرنا ہے کرنے دیا جائے, پھر تم درمیان میں نہیں آؤ گے, اس کا یہ مطلب ہے, تو پھر لے کر اپنے بچے کو, میں تمہارے بچے کو خود تماشا لگا, وہ تو بادشاہ ہے, اب تم درمیان میں نہیں آنا. بادشاہ کا یہ مطلب نہیں ہے. بادشاہ کا مطلب یہ ہے کہ ہے وہ, اس کا خیال رکھا جائے گا, لیکن اگر وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے کسی اور کو نقصان پہنچنے والا ہو تو پھر روکا جائے, کسی اور کو تکلیف پہنچانے والا ہو. یہ دوسرا کام. تیسرا کام یہ کہ کوئی بہت بڑی غیر شرعی حرکت کرنے والا, غیر اخلاقی کام کرنے والا, اب وہ بچہ اس کو نہیں معلوم ہے, سامنے اتفاق سے موبائل اس کے ہاتھوں میں آ کے اسے کر لیا, یا اسے کوئی ایسا منظر دیکھ لیا کسی جگہ پر جانے کے بعد, یا اس کے سامنے کوئی شربت موجود تھا, وہ پتہ چلا شربت نہیں ہو کچھ اور ہے, تو اس وقت روکا جائے گا نہیں کہ بادشاہ ہے اسے جو کرنا کرنے دو. تو یہ 3 کام ایسے ہیں کہ اس کے اندر روکا جائے گا, باقی سے جو کرنا ہے اسے کرنا. اور واقعاً ایسے جنہوں نے تربیت کی ہے ان کے بچے استاد بنے, انہوں نے پھر دنیا پر بادشاہت کی. ایک بڑا بادشاہ ہے, اس کا واقعہ بھی ملتا ہے. جب اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو وہ اپنے یہاں کے جتنے علماء تھے اور جتنے پادری حضرات تھے, جو بھی اس کے مذہب کے اندر کہلائے جاتے تھے, ان کے پاس آیا اور مشورہ لیا کہ میں اپنی اولاد کو اپنے جیسا بادشاہ بنانا چاہتا ہوں, میں کیا کروں. اس نے کہا کہ اس کی آنکھوں میں تم آنسو نہیں آنے دینا,
جو بہترین سے بہترین کھانا لا سکتے ہو لے کر آؤ، بہترین سے بہترین کھلونے لا سکتے ہو لے کر آؤ، اس کی خدمت کرواؤ، نوکر چاکر یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی، اس کا مزاج ہی بادشاہ والا بن جائے گا۔ البتہ یہ مطلب بھی نہیں ہے دین اسلام کا، میں اس کی ایکسپلینیشن بھی دوں گا اسی واقعے کے اندر آنے والی۔ اس بادشاہ نے یہی کام کیا اپنی اولاد کے لیے، اسی طرح سے اسے تربیت کی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنے خادم سے یہ فرمائش کرتا ہے، یار میں اس محل کے اندر رہ رہ کے تھک گیا، مجھے باہر کی زندگی بھی تو دکھاؤ، باہر کیا ہوتا ہے۔ اس نے جب بہت اصرار کیا، بچے سے اس کو محبت بھی تھی، وہ باہر لے کر چلا گیا، اور جب باہر کمرے سے نکلا تو پتا چلا بھائی باہر تو کوئی مانگنے والا بھی موجود ہے، باہر تو کوئی غریب آدمی موجود ہے، باہر کوئی زمین خوردہ شخص بھی موجود ہے۔ باہر نکلا تو پتا چلا لوگ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں، لوگ لڑائی بھی کرتے ہیں، لوگ اتنی محنت مشقت بھی کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں سے دیکھی، برداشت نہیں کر سکا، اور گھر میں آ کے بس رونے ہی لگا، رونے لگا۔ شکایت مل گئی بادشاہ کو، بادشاہ نے اس خادم کو تو نکال دیا۔ اب آئے علماء کے پاس کہ اب میں کیا کروں، یہ بچے کے ساتھ تو ہو گیا، اسے تو باہر کی دنیا دیکھ لی ہے، اب وہ آپ نے کہا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنا چاہیے، تو رونے لگ گیا، کیا کروں؟ کیا کہ اب ایسا کام کرو کہ اس کے لیے شراب کی محفلیں ہوں، رقص کی محفلیں ہوں، یہ اپنے اندر خوشی محسوس کرے۔ اب یہ جو یہ بڑا ہوگا نا تو پھر یہ بادشاہ والا مزاج رکھتا ہوگا۔ بادشاہ نے یہ کام کیا، پھر محفلیں رکھنا شروع کی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک اس نے اتنی خوبصورت محفل سجائی، انواع اقسام کی غذائیں موجود تھیں، رقص کرنے والی عورتیں موجود تھیں، اور گانے بج رہے تھے۔ وہ اس دسترخوان میں بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھا لیا، جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے سب نے کھانا کھا لیا، جو رقص کرنے والے تھے انہوں نے رقص کر لیا۔ یہ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا سارا منظر، اور دیکھتے دیکھتے سے کیا دیکھا کہ رقص کرنے والے رقص کرتے کرتے تھک گئے اور زمین پر گر گئے۔ جو کھانا لایا گیا تھا، جو اتنا خوبصورت لگ رہا تھا، چکن اور بیف اور یہ ساری چیزیں، جب یہ کھا لیا گیا تو اس کی ہڈیاں نظر آئی، اتنا بدبودار کھانا ہو گیا۔ جو کھانا کھا چکے تھے انہوں نے مشروب پی پی کر نشہ آ گیا انہیں بھی، وہ بھی زمین پر گر گئے۔ کہ یہ حالت ہوتی ہے انسان کی، اتنے اچھے لباس کے بعد اس طرح سے مرا پڑا ہوا۔ اس نے ذہن میں ایک چیز سوچی، اور یہ توجہ رکھیے گا، یہ بڑی کام کی چیز ہے۔ ذہن میں ایک چیز آئی، کہا دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، ہر دنیا کی چیز کو زوال ہے۔ دنیا کی ہر چیز کو زوال، جوانی ہے جوانی کو زوال، خوبصورتی ہے خوبصورتی کو زوال، علم ہے آخر میں جانے کے بعد علم ذہن سے نکل جاتا ہے، حافظہ ختم ہو جاتا ہے، پیسہ ہے پیسہ ختم ہو جاتا ہے، ہر چیز ختم ہو جانے والی۔ مجھے کوئی ایسی چیز چاہیے جو نہ ختم ہونے والی ہے، مجھے کوئی ایسی چیز بتاؤ جو نہ ختم ہونے والی۔ اور پھر وہ اس محفل سے آدھی رات کو بھاگتا ہے باہر، اور نہ جانے کس گاؤں میں جانے کے بعد ایک درخت کے سامنے پہنچ کر وہاں پر صرف کائنات کو دیکھنے کے بعد کائنات کے مالک کے سامنے سجدہ کرتا ہے، روتا رہتا ہے، وہیں پر عبادت کرتا رہتا ہے، اور وہیں پر اسے موت آ جاتی ہے، وہیں پر اس کا مقبرہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز وہ ہے کہ جو ختم ہو جانے والی ہے، صرف ذات پروردگار باقی رہ جائے۔ اور اگر ہم ذات پروردگار سے جڑ گئے تو یاد رکھیے گا حقیقی سکون ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں جو بیان کیا گیا ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف پروردگار کی یاد وہ ہے جو انسان کے دلوں کو سکون پہنچاتی ہے۔ یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی، جب انسان بوڑھا ہونے لگتا ہے تب یہ آیت سمجھ میں آتی ہے کہ پیسہ چلے جانے والا ہے، رشتہ دار چلے جانے والے ہیں، خوبصورتی چلے جانے والی ہے، سب کچھ فانی ہے۔ اگر کوئی چیز باقی ہے تو ذات پروردگار باقی، اور جو ذات پروردگار کے ساتھ جڑ جائے گا پروردگار بھی اسے بچا لے گا۔ امام حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا پروردگار کے لیے، پروردگار نے امام حسین کو زندہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین نے اپنا گھر دے دیا، اپنا شہر دے دیا، اپنی اولاد دے دی، اپنی جان دے دی، سب کچھ دے دیا، اور لوگوں نے ان کے لاشیں کو بھی پامال کر دیا، لیکن کیا تھا خدا کے لیے۔ مولا حسین نے یہ کام کیا تھا خدا کے لیے۔ اس لیے شاید مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ آج مولا حسین کے در کے جتنے زائرین ہیں اتنے خدا کے گھر کے زائرین ہیں۔ خدا نے اتنا عروج عطا فرمایا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ دنیا والوں گر سمجھو تو جیت اسی کو کہتے ہیں، دنیا والوں گر سمجھو تو جیت اسی کو کہتے ہیں، سارا کنبہ قتل ہوا اور سارا کنبہ باقی۔
اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، محمد و آل محمد مع آواز بلند صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اور ذرا انسان تصور کرے کہ ہمارے سے مولا امام حسین نہیں ہے، جتنے بھی امام ہیں سب کے ساتھ یہی سلسلہ کیا گیا، انہیں شہید کیا گیا، بعض کو زندان میں ڈال دیا گیا، بعض کو لوگوں سے جدا کیا گیا، لیکن آج کسی کا ذکر ملتا ہے تو انہی 12 کا ذکر ملتا ہے۔ اور وہ کہ جنہوں نے حکومتیں کی تھی، چاہے وہ بنی امیہ کی ہو، بنی عباس کی ہو، دیگر افراد ہو، انہوں نے حکومتیں کی تھی، لوگوں کے اوپر حکمرانی کی تھی، لیکن آج کوئی ان کی قبر میں جانے والا نہیں، ان کا نام لینے والا نہیں۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ ماجرا یہ ہے کہ انہوں نے زندگی گزاری تھی اللہ کے، انہوں نے زندگی گزاری تھی اللہ کی خاطر، اور واقعاً اگر انسان اللہ کی مٹھاس کو محسوس کر لے پھر کسی اور شیرینی کی ضرورت نہیں۔ کبھی کبھار انسان یہ سوچتا ہے کہ مولا سید سجاد ہزار رکعت نمازیں کیسے پڑھا کرتے تھے، باقی ائمہ ہزار رکعتیں نماز سے جب پڑھا کرتے تھے۔ علامہ امین نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا بات یہ ہے کہ مجھے بتاؤ مچھلی جو اتنا تیرتے رہتی ہے، کیا مچھلی پانی میں تیرنے سے تھک جاتی ہے؟ نہیں تھکتی، بلکہ پانی سے نکل جائے تو مر جاتی ہے، پھر تڑپتے رہتی ہے۔ کیا یہ ہستیاں وہ ہیں کہ ان کے لیے عبادت زندگی ہوتی تھی، عبادت میں ان کو لطف آتا تھا، پانی ہے ان کے لیے۔ کاش موقع مل جائے کہ ہم مخلوقات سے جدا ہو جائیں تو خدا کو مزید سجدے کر سکیں، ان کا دل یہ چاہتا تھا۔ تو ان کے لیے حیات ہوتی تھی بندگی۔ اگر انسان تھوڑا سا صرف واجبات کی حد تک ہی صحیح اپنے ذہن کو متمرکز کر لے پروردگار کے لیے، تو انشاءاللہ پروردگار بھی ہمیں بھی ایسی زندگی عطا فرمائے گا، پھر کسی اور لذت کی ضرورت نہیں، سکون کی زندگی ہوگی، اور انشاءاللہ زندگی کے بعد جو موت کے مراحل ہے وہ بھی آسان ہے۔ آج شب جمعہ ہے اور وقت اتنی تیزی سے گزر گیا، ابھی تو میں نے موضوع شروع کیا تھا، یہاں چونکہ وقت بہت قلیل ہوتا ہے 45 منٹ کا، اس لیے میں مجبور ہو کے یہیں پر ہی بات کو اپنے مکمل کروں۔ کل انشاءاللہ موقع ہوا تو مزید ایک اور منزل کی طرف ہم لے کے جائیں گے۔ تو شب جمعہ بہت سارے مصائب ہیں جو جس کو بیان کرنا چاہیے، مختلف علماء بیان کرتے رہے، ان کے تجربے، ان کے خواب ہیں، لیکن ایک مصیبت ایسی ہے کہ جو مولا امام حسین کو بہت زیادہ دل سے پسند ہے، اس کو یاد کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس میں جو کیفیت خود مولا امام علی مقام کی ہوتی ہے، شاید ایسی مصیبت کسی اور کی سننے کے بعد نہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ خود مولا حسین کے جوان بیٹے علی اکبر۔ حضرت علی اکبر بہت بڑا نام ہے، اور آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ دنیا والے اس زمانے میں سمجھ رہی تھی کہ مولا حسین کے وارث اور وصی کا نام علی اکبر ہے، اسی لیے حضرت علی اکبر کو شہید کر دیا گیا۔ اور جب ابن زیاد کے دربار میں مولانا سید سجاد نے اپنا تعارف کروایا، انا علی ابن الحسین، تو ابن زیاد نے یہ کہا تھا علی ابن الحسین کو تو ہم نے مار دیا تھا، پھر علی ابن الحسین کہاں سے آ گیا؟ کہا کہ میں علی اکبر کا بھائی علی ابن الحسین زین العابدین، وہ ہے علی اکبر۔ ہمیں نہیں معلوم، جو اولاد والے ہیں وہ کسی حد تک محسوس کریں گے۔ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا، نافرمان بیٹا، بار بار بلاتے رہے حضرت نوح علیہ السلام، آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ، لیکن وہ سوار ہونے کے تیار نہیں ہوا۔ آیت ہے قرآن کریم کی، جب پانی بڑھنے لگا یہاں تک کہ پسر نوح کی گردن تک آ گیا، باپ کشتی سے دیکھ رہے اپنے بیٹے کو مرتا ہوا اور بیٹے کو بلانے کی کوشش کر رہے۔ قرآن کریم کی آیت یہ آتی ہے وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجِ، ایک موج اٹھی جو باپ اور بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی، تاکہ باپ اپنی اولاد کو مرتا ہوا نہ دیکھے۔ میں کہوں گا پسر نوح نافرمان ہے، پروردگار کیا فرق پڑتا ہے، ایک نافرمان ہے جو مرے گا؟ کہا نافرمان ضرور لیکن یہ اولاد ہے، یہ بیٹا ہے نوح کا، اس لیے نوح کے لیے بڑا سخت ہوگا۔ مجھے یہ بتائیے کیا حضرت علی اکبر سے بھی زیادہ کوئی فرما بردار بیٹا تھا؟ مولا حسین نے اپنی آنکھوں کے سامنے اکبر کو قربان ہوتا ہوا دیکھا، کیسے دیکھا ہے خدا جانتا ہے۔
ایک اور روایت کا جملہ یہ ہے جب ایک عیسائی مسلمان ہوا تھا مدینہ کے اندر، چاہتا تھا کہ رسول اللہ کے ہاتھوں پر بیعت کرے کیونکہ اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ رسول اللہ کا دین صحیح دین ہے. جب آیا مدینہ کے اندر تو اطلاع یہ دی گئی کہ رسول اللہ کا تو انتقال ہو گیا. اس نے کہا چلے کوئی آل رسول میں موجود ہے، آل رسول میں لے کر آئے امام حسین کے دروازے پر. اپنا پورا خواب بیان کیا، کہا میں رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، چاہتا ہوں کہ بیداری کی حالت میں بھی رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، لیکن مجھے پتا چلا ہے رسول اللہ تو موجود نہیں ہے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں. امام حسین نے فرمایا چاہتا ہے کہ جس کو خواب میں دیکھا تھا اور بیعت کی تھی اسی کو بیداری کی حالت میں دیکھ. کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے. کہ تو اپنی آنکھیں بند کر. اس عیسائی نے اپنی آنکھیں بند کی، مولا حسین نے علی اکبر کو آواز دی. علی اکبر ذرا میرے قریب آنا، میرے حجرے میں آنا. حضرت علی آ کر کھڑے ہو گئے. عیسائی کو کہا اپنی آنکھیں کھول. جیسے ہی عیسائی نے اپنی آنکھیں کھولی اکبر کو اپنے سامنے دیکھا، بے ہوش ہو گیا. ہوش میں لایا گیا کہ کیا ہوا؟ کہ خدا کی قسم اسی کو میں نے خواب میں دیکھا تھا، اسی کے ہاتھ میں محنت بیعت کی تھی، یہ کیسے زندہ ہو گئے؟ کہا کہ یہ میرا بیٹا شبیہ رسول علی اکبر ہے. اجرکم علی اللہ. اپنی آوازوں کو بلند کیجئے گا. میری طبیعت ناساز ہے، میں جتنی کوشش کر سکتا ہوں اپنی آواز کو اونچا کروں گا. باقی آپ میرا ساتھ دیجئے گا، شہزادی کو راضی کیجئے گا. حضرت علی اکبر کو جب دکھا دیا نا، پھر ایک سوال کیا. کہنے لگے اے شخص یہ بتا، اگر تیرا اس جیسا بیٹا ہو تو تیری حالت کیا ہوگی؟ کہنے لگا اگر مجھے اس جیسا بیٹا مل جائے میں سمجھوں گا کہ مجھے دنیا مل گئی ہے، مجھے ہر نعمت مل گئی ہے، میری زندگی میں سکون آ جائے گا. امام نے پھر ایک اور سوال کیا، اچھا یہ بتا کہ تیرا اس جیسا بیٹا ہوتا اور اسے کوئی خار چپ جاتا پھر تیری حالت کیا ہوتی؟ کہا میں برداشت نہیں کر پاتا، میں مر جاتا، میں نہیں دیکھ پاتا. بس میرے مولا نے کربلا نہیں سنائی اسے، لیکن آپ کربلا جانتے ہیں. آپ کا معلوم ہے کربلا میں علی اکبر کو خار نہیں لگی، نیزہ لگا. ہائے بوڑھا باپ اپنے جوان کو کیسے اٹھا. اسے روایتی کہتی ہے جیسے حضرت علی اکبر زمین کربلا پر آئے فرماتے تھے ولدی آواز دو، بیٹا مجھے آواز دو، کچھ دکھائی نہیں دیتا. روایتی کہتی ہے مولا حسین 2 قدم چلتے تھے گر جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے پھر گرتے ہیں. ہاں اولاد والے غم کو محسوس کریں گے. اور اکبر جیسا باپ، علی اکبر کا باپ کیسے برداشت کر سکے؟ علی اکبر خون میں تڑپتا رہے. مولا حضرت علی اکبر کے لاشے پر پہنچے، ایک جملہ شاہ فرمایا، فرمانے لگے یا بنیا علی الدنیا بعدک الافا. بیٹا تیرے بعد دنیا پر خاک ہو، اب جینے کا مزہ نہیں آتا. اس کے بعد اپنے اکبر کے لاشے کو اٹھانے کی کوشش کی، لاشا نہ اٹھ سکا، زمین پر رکھا. بہن زینب کبریٰ اون محمد کو بھیج چکی ہے، لیکن اون محمد کے لاشیں اٹھانے کے لیے خیمے سے نہیں نکلی تھی. حسین کے اکبر کا لاشیں اٹھانے کے لیے خیمے سے باہر آئی. بھیا میں شریکت الحسین ہوں، میں تیرا سہارا بنوں گی. بیوی باہر آئی اور بیوی کا باہر آنا تھا. مولا کی نگاہ اپنی بہن پر پڑی، فرمایا ارجعی الی الفستاج، بہن خیمے میں دوبارہ لوٹ جائیے گا. میں کہوں گا آقا آج تو شہزادی پورے حجاب کے ساتھ آئی. آپ زندہ ہے، عباس علمدار زندہ ہے. مولا اس وقت آپ کی حالت کیا ہوگی جب بلوے عام میں آپ کی بہن کو بے مقنع و چادر کر